اور میں ابھی آپ کو اس کی انالیسس دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ 4 assumptions جس کے اوپر یہ 5 اگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر مودی نے. 370 اور 35A کو ختم رد کر کے اس نے جو فیصلہ کیا، اس کے اوپر اس نے 4 اس کے پیچھے assumptions تھی. نمبر 1، وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بھاری اکثریت سے، اور کس چیز پہ جیتا تھا؟ پاکستان کی نفرت پہ. ہندو کارڈ کھیلا اس نے، اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا. اور اس نے جو پلوامہ کو ایکسپلائٹ کیا، پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی کہ وہ چوکیدار ہے، پاکستان کو سبق سکھائے گا، تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے، اور اس بیس نے اس کو بھاری اکثریت سے جتا دیا. تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھا جائے یہاں سے، اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو. اور بہتر سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے، ان کی مینیفیسٹو میں بھی تھا، وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہوئے، لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکثریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا. اور اس نے اور اپنے بیس کو، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو اس کا بیس تھا، ہندوتا کا جو بیس تھا، اس میں بڑی پذیرائی ملی جب اس نے کشمیر میں یہ قدم اٹھایا. جو دوسری اس کی اسمپشن تھی وہ یہ کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوستی کرنے کی. ہم نے بار بار ہندوستان سے کہا کہ آپ 1 قدم اٹھائیں، ہم 2 قدم آپ کی طرف آتے ہیں. اگر امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی، غربت کم ہوگی، اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہم ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں. یہ ہماری پروپوزل تھی اس سے. تو اس سے پہلے بھی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے، اور ظلم تو اس نے پہلے سے، جب پہلے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی حکومت آئی تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا کشمیریوں پہ، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا. نہ پاکستان نے اٹھایا، نہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا، نہ دنیا میں کوئی بات کر رہی تھی. کبھی کبھی اخبار میں کوئی باہر مضمون آ جاتا تھا، لیکن پاکستان کا تو رسپانس نہیں تھا. اس لیے اس نے یہ اسیوم کیا کہ پاکستان پھر چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ پاکستان کو اتنی ضرورت ہے ہندوستان کی. تکبر، یہ یاد رکھیں کہ اس سب کے پیچھے تکبر ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور، اور یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس کے جو نیا نقشہ بنایا کہ وہ سارا علاقہ آزاد کشمیر بھی اب ہندوستان میں ہے، اس کے پیچھے تکبر تھا. تیسری، اس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. 1.25 ارب لوگ ہیں ہندوستان میں. دنیا چاہے گی اس بڑی مارکیٹ میں ہندوستان سے تعلقات اچھا رکھے، اور وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا. دوسرے کو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی. اور دوسری چیز کہ اس کو جو مغرب ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چائنا سے خوف زدہ ہیں، وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے. تو ان کا یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے مغرب کو چائنا کے خلاف، تو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی. اور جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن کی اس نے، وہ چوتھی تھی کہ جب وہ 8 لاکھ فوج کشمیر میں ان کو دبائے گی، دہشت ہوگی اس کی، پہلے سے ہی وہ ظلم تو کر ہی رہے تھے، تو وہ جب خوف پھیلے گا اور پھر جب ان کے اوپر وہ ایکشن لیں گے اور کرفیو لگائیں گے، ان کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پکڑ کے، اور 16,000 نوجوانوں کو ہندوستان میں جیلوں میں لے جائیں گے، تو دہشت پھیل جائے گی. اور پھر ڈیموگرافی بدل دیں گے ہندوستان کی، کشمیر کی. وہ جب 35A دور کریں گے تو وہ آ کے سیٹلمنٹ کریں گے. وہاں بالکل بات ٹھیک ہی کہ RSS کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں لے کے آئیں گے، وہ مزید اور دہشت پھیلائیں گے. اور پھر جب وہ پوری طرح ان کو کشمیریوں کے اوپر پورا
जब अपनी पावर दिखाएंगे और दहशत दिखाएंगे तो कश्मीरी हाथ खड़े कर देंगे। ये 4 अजम्पशंस के ऊपर ये 5 अगस्त का स्टेप लिया गया। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में इसने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। याद रखें, बड़े बड़े दुनिया में ताकतवर कौमें ये तकब्बर के अंदर गलत फैसले करके तबाह हुई हैं। हिटलर सबसे ताकतवर फौज पूरा यूरोप दिनों में फतह कर लिया, और उसने जो अटैक किया रशिया पे, और फिर जब उसके जनरल्स कह भी रहे थे कि सर्दी आ रही है और फौज को रिट्रीट कर लो, तकब्बर में उसने अपनी सारी ताकतवर फौज तबाह करवा दी रूस में। और उससे पहले नेपोलियन ने यह किया, वो भी सारा यूरोप फतह कर चुका था, उसने भी रूस पे हमला किया। उसको भी जब पता चला कि उनकी सर्दी आ रही है और बर्फ पड़ेगी, उसके भी तकब्बर के अंदर उसने अपनी सारी फौज तबाह कर ली। और ये सारी तारीख में इस तरह के आप उठा के देखेंगे कि मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। तो ये जो इसकी सबसे पहली जो इस मिसकैलकुलेशन में गलती ये हुई कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठा रहा, पाकिस्तान दुनिया में गया। आप 1 साल के अंदर देख लें, 5 अगस्त से अब तक 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल ने 65 के बाद कश्मीर का नाम लिया।